بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے سینئر لیڈر عبدالقادر ملا کو جمعرات کی رات 1971 کی جنگ آزادی کے دوران نسل کشی کے لیے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی طرح وہ ایسے جرائم کے لیے پھانسی پر چڑھائے جانے والے پہلے سیاستدان بن گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عبدالقادر ملا کو 10:01 پر ہندوستانی وقت رات 9:31 پر پھانسی دے دی گئی۔ عبدالقادر ملا کی نعش 20 منٹ تک لٹکا کر رکھی گئی اور اس کے بعد اسے اتارا گیا۔ واضح ہے کہ 65 سالہ عبدالقادر ملا کو پاکستان سے آزادی کی جنگ کے دوران ڈھاکے کے مضافات میں عصمت ریزی، بچوں اور عورتوں کی ہلاکت کے لیے میرپور کا قصائی قرار دیا گیا تھا، چنانچہ جیل کے اطراف سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ عبدالقادر ملا کے ارکان خاندان نے ان سے آخری ملاقات کی، جس کے فوری بعد انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جیل کے ذرائع کے مطابق 60 سالہ قیدی شاہجہاں میاں نے صدر جلاد کی حیثیت سے پھانسی دی، جبکہ 5 دوسرے قیدیوں نے جو طویل سزائیں کاٹ رہے ہیں اس کی مدد کی ہے۔ دریا اثنا جیل کی بڑی گیٹ کھلنے کے بعد ایمبولینس کو داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا تاکہ عبدالقادر ملا کی میت مغربی فرید پور میں ان کے گاؤں منتقل کی جا سکے۔ قبل ازیں سپریم کورٹ نے سزائے موت پر نظر ثانی کے لیے عبدالقادر ملا کی درخواست مسترد کر دی اور ان کی پھانسی کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ دور کر دی۔ 2 دن قبل لمحے آخر میں ڈرامائی انداز میں ان کی پھانسی روکی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کئی مقامات پر ہوئے تشدد میں 5 ہلاک ہو گئے۔ اسلام پسندوں کے احتجاج کے اندازوں کے پیش نظر حکام نے دارالحکومت ڈھاکے میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے اور کئی دوسرے شہروں اور حساس علاقوں میں بھی نیم فوجی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جماعت اسلامی نے عبدالقادر ملا کی پھانسی کو ایک سیاسی قتل قرار دیا اور ان کے خون کے ہر قطرے کا بدلہ لینے کا بھی انتباہ دیا ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہا ہے کہ خودکش حملہ کرنا سنگین جرم ہے۔ خودکش حملہ آور وہ ہے جنہیں جہنم جانے کی بہت جلدی ہے۔ خودکش حملہ آور مسلمان سمیت تمام انسانیت کا دشمن ہے۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا کہنا تھا کہ اسلام تو فرد واحد کی خودکشی کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ خودکش حملے مسلمان نوجوان طبقے کو گمراہ اور تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ مفتی اعظم چند دن قبل ریاض میں ایک لیکچر دے رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ نے خودکش بم برداروں کو گناہ قرار دیا۔ فروری 2010 میں انہوں نے دہشت گردی کو غیر اسلامی قرار دینے کے لیے ان کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکت کی سخت مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی اعظم کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ 5 دسمبر کو یمن کی وزارت دفاع پر زبردست خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ آوروں میں زیادہ تر سعودی باشندے شامل تھے، جس میں 56 افراد ہلاک ہوئے تھے اور القاعدہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جزیرے عرب کے القاعدہ میں یمنی اور سعودی عسکریت پسند شامل ہیں۔ منگل کے دن سعودی عدالت نے مفتی اعظم سعودی عرب اور دیگر علماء کے قتل کی سازش کرنے والے القاعدہ کے ایک کارکن کو 16 سال کی سزائے قید سنائی ہے۔ عراق اور دیگر ممالک میں خودکش حملہ کرنے والے زیادہ تر عسکریت پسندوں کا تعلق بھی سعودی عرب سے ہی رہا ہے۔ شیخ عبدالعزیز الشیخ کی دہشت گردی کے خلاف بیانات اور مملکت سعودی عرب کو سرکاری پالیسی تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 2 خواتین کو ڈرائیونگ پر پابندی کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی مملکت میں خواتین کے کار چلانے پر عائد سرکاری پابندی کے خلاف مہم چلانے والے کارکنان نے بتایا ہے کہ ان دونوں خواتین کو چہارشنبے کی سپہر کار ڈرائیونگ پر روکا گیا تھا، پھر انہیں ایک مقامی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں ان کے مرد رشتہ داروں کو بھی بلا لیا گیا۔ ان کارکنان نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ ان دونوں خواتین کی گرفتاری کا یہ واقعہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہیں کئی گھنٹے تک زیر حراست رکھا گیا تھا، حالانکہ پہلے ایسی خواتین کو جلد رہا کر دیا جاتا ہے۔
مصر کی نہر سوئس سے متصل شہر اسماعیلیہ میں کار بم دھماکے کی زد میں آ کر ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 35 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی زخمی زیادہ بری حالت میں بتائے جاتے ہیں۔ سیکورٹی حکام کے مطابق کار بم دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ واقعے کے بعد ایمبولینس گاڑیوں نے جائے دھماکے کی طرف رش کیا اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ سیکورٹی ذرائع نے ابھی یہ تصدیق نہیں کی ہے کہ آیا یہ ایک خودکش دھماکہ تھا یا نہیں۔ البتہ سیکورٹی حکام نے اس واقعے میں 6 عام شہریوں کی بھی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے سینائی میں متحرک ایک القاعدہ گروپ انصار بیت المقدس 19 اکتوبر کو اسماعیلیہ کے فوجی مرکز پر ایک کار بم دھماکے سمیت متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے، تاہم اس تازہ واقعے کی کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یمن میں شادی میں جانے والی گاڑیوں پر امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 13 شہری ہلاک ہو گئے۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ہلاکتوں کا یہ واقعہ وسطی یمن میں صوبہ بعیدہ کے شہر رودا میں پیش آیا ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق حملے کا شکار ہونے والوں کی لاشیں جل گئی جبکہ گاڑیوں کے بھی محض ڈھانچے رہ گئے۔ واضح رہے کہ رادا شہر القاعدہ کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے سال سیکورٹی فورسز مقامی قبائل کی مدد سے القاعدہ کو اس شہر سے نکالنے کی کوشش کر چکی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے فی الحال ہلاک شدگان کی شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ ابھی اس بارے میں حتمی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ آیا یہ عسکریت پسند تھے جو نشانہ بننے یا عام لوگ تھے جنہیں غلطی سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی حکام کے خیال میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق غلطی سے شادی میں جانے والوں کو ڈرون حملے کا ہدف بنایا گیا ہے۔ اسرائیل عرب قبائلیوں کو ان کے دیہات سے محروم کرنے کا قانون منظور کرانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ غزہ مغربی کنارے اور عرب قبائلیوں کے علاقوں میں سخت رد عمل کے بعد اسرائیلی حکومت کو متنازع قانون سازی کے لیے پارلیمان میں بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجوزہ قانون کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ذمہ دار بنائے گئے بینی بیگن نے وزیر اعظم کو اس موضوع پر بحث ختم کرانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ بینی بیگن کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے سفارش سے اتفاق کر لیا ہے۔ اس معاملے میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں بھی نیتن یاہو کے ساتھ نہ رہی تھی۔ انتہا پسند یہودی جماعتوں نے اس منصوبے کے تحت عربوں کو معاوضہ دینے کی تجویز سے اختلاف کیا جبکہ بائیں بازو کی جماعت نے اس منصوبے کو نسل پرستانہ قرار دیا تھا۔ قانون کی منظوری کی صورت میں عرب قبائلیوں کے 40 دیہات خالی کرائے جانا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں عرب قبائلیوں کو بے گھر ہونا پڑتا۔ ایران اور سعودی عرب جو شام کی جنگ میں مخالف فریقوں کے حامی ہیں آئندہ ماہ کی امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سفارتکاروں کے مطابق 30 ممالک اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ جنیوا 2 کانفرنس 2012 کی میٹنگ کا تسلسل ہے۔ اس کا مقصد کوئی سیاسی حل ڈھونڈ نکالنا ہے تاکہ لگ بھگ 3 سال سے جاری لڑائی کا خاتمہ ہو جائے جس میں زائد از 1,20,000 افراد ہلاک اور لاکھوں دیگر بے گھر ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ 22 جنوری کی یہ کانفرنس سوئس شہر مانترکس میں منعقد کی جائے گی۔